یہ الطاف حسین ایک بار پھر میدان میں آیا ہے اور یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں تو بلوچستان کے حالات خراب ہیں تو کراچی کے حالات دوبارہ خراب کیے جائیں تاکہ اس کی جگہ بن سکے، تاکہ کراچی میں اس کا پھر روب ہو، دبدبا ہو، لوگ اس سے ڈریں، خوف کھائیں جس طرح پہلے کھاتے تھے، ہر روز قتل و غارت ہوتی تھی۔ یہ وہی ماحول واپس لانا چاہ رہا ہے تاکہ پھر اپنی جو ہے وہ شرائط کے اوپر اداروں کو اور حکومت کو بلیک میل کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہماری جب سیکیورٹی اداروں سے بات ہوئی تو انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قیمت پر کراچی کا امن جو ہے اس کے لیے دی گئی جو قربانیاں ہیں ان کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ جو الطاف حسین کر رہا ہے اس کو اس کے مقاصد میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں ایم کیو ایم لندن کے رہنماؤں کی، کارکنوں کی، پولیس نے کچھ لوگ پکڑے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آپریشنز کر رہی ہیں، اور یہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جو کہ کراچی میں جاری ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو ان کے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک کراچی کی یونیورسٹی کے کیمسٹری کے جو پروفیسر تھے ڈاکٹر ریاض، ان کو حراست میں لینا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ان سے پوچھ تاچھ کی گئی ہے، پوچھ گچھ ان سے کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن ملی تھی کہ ان کے بھی کچھ جو روابط ہیں وہ مبینہ طور پر ایم کیو ایم لندن کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک اور بھی ان کے اوپر مقدمہ تھا، پرانا مقدمہ تھا، اس مقدمے میں وہ بے شک بری ہو چکے ہیں، اور وہ ان کا ریکارڈ جب سامنے آیا تو پوچھ گچھ کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو اس طرح کے جو لوگ، ٹھیک ہے وہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا نخواستہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، لیکن کسی بھی قسم کی مشکوک جو ایکٹیویٹی ہے، جو سرگرمی ہے، اس کے اوپر چیک رکھنا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کا کام ہے۔ اسی وجہ سے کراچی میں پولیس کو الرٹ کیا گیا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکیورٹی ایجنسیز کو الرٹ کیا گیا ہے۔ اور جس طرح آپ کو معلوم ہے سرحد پار سے حملے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو فتنہ الخوارج اور ان کو سپورٹ افغان حکومت کی حاصل ہے۔ افغان حکومت نے تو اب باقاعدہ طور پر جو مفتی نور ولی محسود ہیں اور خوارج کے جو سرگنا ہیں مزاحم محسود، ان کو نہ صرف افغانستان کے شہریت کے کارڈ دے رکھے ہیں، ان کو گاڑیاں دے رکھی ہیں، ان کو اسلحہ دے رکھا ہے، اور اس کے ناقابل تردید شواہد پاکستان کئی مرتبہ افغان حکومت کے ساتھ شیئر کر چکا ہے۔ افغانستان کے آرمی چیف کہتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ٹھوس شواہد جو ہیں وہ شیئر نہیں کیے۔ یہ غلط ہے، میڈیا پر آ رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کون سے شواہد ہیں، ان کے پاس کون سی گاڑیاں ہیں، وہ افغانستان کے کن علاقوں میں تعینات ہیں، اور افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، شہید کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ کالعدم تنظیمیں بیرونی آقاؤں کے اشارے پر، غیر ملکی فنڈنگ پر اپنے ہی لوگوں کو یا پنجاب سے تعلق رکھنے لوگوں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حالت آپ کے سامنے ہے، وہاں کی صوبائی حکومت نے سارا کچھ فوج کے اوپر، ایف سی کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، خود وہ کچھ نہیں کرتے سوائے سیاسی تنقید کے۔ ان کو بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ادا کرنی چاہیے۔ وہاں کی پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے، اس کو جو ہے وہ فعال اور مؤثر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ویورز، یہ چونکہ بہت ہی خطرناک آڈیو ہے،
جو میں نے آپ کو سنوائی ہے، شروع میں سنوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس کس طرح کے لوگ اس وطن کو دوبارہ جلتی ہوئی آگ میں لے جانا چاہتے ہیں، دوبارہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ انسانی زندگیوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، صرف اپنے اور اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے۔ تو ان لوگوں سے خبردار رہنا ہوگا، بہت ضروری ہے، ان کے عزائم ناکام بنانے ہوں گے۔ آپ کو اپنی فوج کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، انٹیلیجنس اداروں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔